زرش کی نظر اس کی آنکھوں پر اور ہلتے لبوں پر ٹکی تھی۔ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب لیکچر ختم ہوا اور وہ باہر جاتے ہوئے پلٹا، جب ایمان اپنی اسٹک کے سہارے کھڑی ہوئی۔ مس ایمان، جی سر، آپ میرے آفس میں آئیے فوراً۔ ایمان نے سر ہلایا اور برہان بنا کوئی نظر ڈالے اپنے آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ بس کرو سر، جا چکے ہیں۔ زرش کو خیالوں میں کھوئی تھی۔ ایمان کے بلانے ہوش میں آئی۔ یہ کیا سر کدھر اور کلاس سے ساری غائب؟ جی، جب آپ خیالوں میں گم ہو گئی تو کیسے پتہ ہوگا؟ لیکچر کو ختم ہوئے 5 منٹ 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ ایمان گھڑی کی طرف دیکھا، بولی اچھا مجھے پتہ نہیں چلا، ویسے کن خیالوں میں کھوئی تھی؟ کچھ مجھے سمجھ لگ رہی۔ اس کی بات پر زرش ہڑبڑا گئی۔ میں نے کدھر کھونا ہے؟ میں تو بس اپنی پڑھائی کا سوچ رہی تھی، تم بھی نا۔ زرش نے ایمان کو جھٹکا۔ اچھا تو اتنا تپ کیوں رہی ہو؟ میں نے تو ویسے کہا، مجھے پتہ ہے تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے ابھی دل نہیں کر رہا ہونا لیکچر کا۔ اور زرش نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اس کی بے احتیاطی کی اصل وجہ ایمان کو پتہ نہیں چلی۔ ہاں چلو اب کچھ خالی نہیں، ابھی میرے ساتھ برہان سر کے آفس چلو، سر نے بلایا ہے۔ نہیں تم جاؤ۔ زرش کو ڈر تھا کہ وہ وہاں بھی اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پائے گی، اس لیے دل کے چاہنے کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ پر کیوں؟ دیکھو جان، سر نے تمہیں بلایا، مجھے نہیں، اور ویسے بھی ابھی میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی۔ تم اکیلی جاؤ، سر ناراض ہوں گے۔ ارے رکو تو، نو جلدی آنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ پیچھے ایمان منہ بسوڑتے ہوئے برہان کے آفس کی طرف چل پڑی۔ حسان یار، مجھے کچھ نہیں آ رہی، آخر وہ کون تھے؟ اگر میں مولانی کے کمرے میں نہ جاتا تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے۔ جس ہاں تو بتا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ چور ہوں گے۔ مجھے بھی یہ لگتا ہے۔ میں نے بالکونی اور آس پاس دیکھا، کچھ مل جائے جسے سے پتہ چلے کون ہے، پر کچھ نہیں ملا۔ پر مولانی کا دماغ میں اچھی طرح جس کر کے آیا ہوں۔ وہ دونوں کلاس لے کر نکلے ہی تھے اور آپس میں باتیں کرتے جا رہے جب احمد کی نظر ایمان پر پڑی، جو آفس والی سائڈ پر جا رہی تھی۔ ہائے پیاری لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ ایک لڑکا ایمان کے بالکل سامنے آتا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ راستہ دو۔ ایمان اس کے راستہ روکنے پر برہم ہوتی بولی، کیوں جانے من، اب تو راستہ کبھی نہیں ملے گا۔ وہ لوفرانہ انداز میں کہنے لگا، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، یہ پردہ ہٹاؤ تو میں تمہاری امید سے بھی زیادہ خراج بخشوں گا۔ ایمان نے اس کے بکواس پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا، جس سے وہ ہوا میں روک گیا۔ ڈارلنگ، میں تو بس دیکھوں گا، اگر پیاری لگی تو پھر۔ اگلی بات منہ میں رہ گئی جب ناک پر ایک پنچ پڑا تھا۔ احمد حسان کے ساتھ ایمان کی نظروں میں آئے بغیر جا رہا تھا۔ جب اس لڑکے کی بکواس سن کر اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ جو بھی تھا، ایمان اس کی بیوی تھی، اور کیسے وہ اس لڑکے کی بکواس سن سکتا تھا جو اس کا نقاب اتارنے والا تھا، جس نے اس کی کلائی پکڑی تھی، جس نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی، اور جس نے اس کی بیوی کا راستہ روکا تھا۔ احمد کے روکنے پر حسان بھی رکیا جب سامنے کا منظر دیکھا، دونوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ احمد نے اس لڑکے کو کالر سے دبوچ کر ٹانگ فولڈ کر کے پیٹ میں گھٹنا مارا کہ وہ کرا اٹھا۔ حسان نے بھی اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر ڈالی۔ احمد کے اس کو مارنے پر وہ دور ہو کر اس کی دھولائی دیکھنے لگا۔ ایمان کا تو جیسے خون جم گیا تھا۔ وہ منجمد ایک ہی جگہ کھڑی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی، جہاں احمد اس لڑکے کو مار مار کر آدموا کر چکا تھا۔ حسان اب اس لڑکے کے منہ ناک سے خون کی لکیریں دیکھ کر احمد کو روک رہا تھا، پر احمد تو جیسے حواسوں میں نہیں تھا۔ ہمت کیسی ہو تیری گھٹیا انسان، منہ توڑ کر رکھ دوں گا میں تیرا کتے انسان۔ احمد اپنے عزلی جلال میں پیر در پہ مکے برساتے دارا تھا۔ کیا کر رہا ہے احمد؟ چھوڑ اسے، پاگل ہو گیا ہے۔ حسان گھبرا کر اسے روکنے لگا۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، اس بادشاہ کو آج میں گاڑ دوں گا، خبردار جو پاس آئے تو دانت توڑ دوں گا تیرے بھی۔ جبکہ اس کے جنون کو دیکھا ایمان لرز ہی تو گئی تھی۔ بول، کیا بولا اس سے؟ احمد اس کو گھما کر اپنی کوہنی اس کے سر میں مارتا، بازو گردن میں ڈال کر اس پر دباؤ بڑھاتے گڑایا تھا، بابی پلیز احمد کو روکو، نہیں تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ حسان کو کوئی راستہ نہ سوجا تو ایمان کی طرف آئے، جو خود ابھی نڈر بنی ہوئی احمد کو دیکھ کر ساری بہادری ہوا ہوگی، جو کسی کی سنے بنا مارنے میں مصروف تھا۔ حسان کے پکارنے پر ایمان نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا۔ اس وقت اس کا دماغ سن تھا، جو اپنے لیے بابی کے الفاظ پر غور کیے بنا تھر تھر
تھر تھرا رہی تھی۔ احمد آج پہلی بار شاید اسے بری بلی سے نام سے پکارا تھا۔ اس کی پکار میں شدت، ڈر اور مان تھا کہ جیسے وہ رک جائے گا، اور یہ مان کیوں سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ایمان انجان تھی۔ سریلی آواز میں اپنے نام کی پکار احمد کے ہاتھوں کو وہی روکی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو وہ روتی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد رک جاؤ، پھر سے روکا گیا تھا، اور یہ بات احمد کے غصے میں اضافہ کر گئی۔ وہ اس لڑکے کو پٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ احمد کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایمان چیخ مارتی حسان کے پیچھے چھپی کہ یقیناً اس کا بھائی اس کو بچا لے گا۔ حسان بھائی مجھے بچاؤ، وہ بچوں کی طرح روتے اس کی لال آنکھوں سے ڈرتی بولی، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی حسان کے لبوں پر مسکراہٹ ڈھینگ گئی، جبکہ احمد کا تو غصے سے برا حال تھا، جو اس سے چھپ کر اپنے تازہ بنے بھائی کی پشت کے پیچھے چھپی، سر نکال کر دیکھتی اور پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتی۔ جب بھی احمد اس کے سر پر پہنچا اور حسان کے رکنے سے پہلے اسے بازو سے سختی سے دبوچے اپنی طرف کھینچا تھا۔ احمد دیکھ اس میں بابی کی کیا غلطی ہے؟ وہ احمد کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایمان پہلے ہی مار پیٹ دے کر سہم کھڑی تھی۔ حسان اس کو اٹھاؤ اور باہر پھینکو، اس کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ کوریڈور بالکل خالی تھا۔ حسان اس لڑکے کو اٹھا کر سہارا دیتے باہر کی جانب بڑھا۔ جب احمد پلٹا اس کے بازو کو جھٹکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ درد سے ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جیسے اس ظالم بلی نے بازو جسم سے الگ کر دیا ہو۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ وہ دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے چہرے کے ارد گرد جماتے بولا۔ تم نے اس کو اتنا مارا، اگر وہ مر جاتا تو؟ ایمان بلکہ جھپک دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی، تو میں اسے جان سے ہی مارنے والا تھا، بیچ میں تم ٹانگ نہ اڑاتی۔ وہ میری بیوی کا پردہ اتار رہا تھا تو میں اسے بخش دیتا چوہیا، وہ ہاتھ زور سے دیوار پر مارتے ہوئے بولا، جبکہ ایمان تو میری بیوی لفظوں پر ٹکی حق دک رہ گئی، میں نہیں ہوں تم جیسے جنگلی کی بیوی۔ ایمان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ میری بیوی، یہ دو لفظ اس کے کان میں گونجے تھے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ احمد نے ماتھے پر تیور چڑھائی پوچھا، میں نہیں ہوں تمہاری بیوی، سمجھ آئی؟ اس بار ایمان بھی چیخ پڑی تھی، جبکہ احمد نے اس کے جواب دینے پر ادھر ادھر دیکھ کر اس کا نقاب کھینچا اور اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر سختی سے جما دیے تھے۔ ایمان کا دل سکڑ کر پھیلا تھا اور پھر اس کی شدت پر دھڑکن تیز ہوتی گئی، اس کے لمس پر تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کرنے لگی، پر وہ باقی کا غصہ اس میں انڈیل رہا تھا۔ ایمان نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا جب وہ اس سے دور ہوا، دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ جب احمد اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد نقاب ویسے لگا چکا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے روٹی اسٹک کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ اب آئی سمجھ، تم میری بیوی ہو، میری نکام ہے، اور جب تک میرا نام جڑا ہے تم یہ جٹلا نہیں سکتی۔ آج کے بعد اس یونیورسٹی میں اور کہیں بھی میں تمہیں اکیلا نہ دیکھوں، نہیں تو کبھی طلاق نہیں دوں گا اور نہ تمہیں سوچنے دوں گا، سیدھا اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اس کو چھوڑ کر باہر نکل گیا کہ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، جبکہ ایمان اس ظالم بلے کے ستم ظریفی پر شش در کھڑی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ حسان اس لڑکے کو ڈسپینسری چھوڑ کر کیفے آیا۔ نزدہ حجاب میں زرش پڑ گئی جو جھنجھلاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ واہ میرا انتظار! حسان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بالکل نہیں، زرش نے اپنا آدھا جملہ مکمل کیا کہ حسان کا قہقہ گونجا۔ اچھا تو پھر کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تمہیں کیوں بتاؤ؟ بتا دو، ہو سکتا ہے مجھے پتا ہو۔ ایمان کا۔ او بھائی، میں ایمان تو احمد کے ساتھ ہے، وہ بابی کہنے والا تھا کہ رکا۔ واٹ؟ زرش کو جھٹکا لگا تھا کہ وہ اور احمد کے ساتھ جی۔ اب وہ صحیح معنی میں پریشان ہو کہ جب بھی احمد ہوتا اس کو تکلیف پہنچاتا تھا، اور کہیں ابھی بھی تو کہاں ہیں دونوں؟ بتاؤ مجھے۔ کیوں بتاؤں؟ سوچ لو۔ سوچ لیا، حسان پیر ہلاتے بولا۔ زرش حالی کانس کی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر پہنچے۔ اب بتاؤ، نہیں تو تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ ابے ظالم لڑکی، رکھو واپس۔ حسان سچ میں گڑبڑا گیا کہ جس طرح وہ آنکھیں نکالے کھڑی تھی، سچ میں مار ہی نہ دے۔ بتاؤ کدھر لے گیا تمہارا وہ 2 نمبر دوست؟ ابے موٹی عورت، میرے دوست کو 2 نمبر مت بولو، پہلے اپنی دوستی دیکھو۔ اس کو اکیلا چھوڑ کر آگے کیا؟ زرش کا چہرہ لال ہو گیا کہ ایک لفظ موٹی اور دوسرا عورت سن کر۔ تم چلو وزے کہیں کہ تمہیں میں موٹی عورت لگتی ہوں؟ ہاں، ابھی بتاتی ہوں۔ زرش آدھی بوتل فرش پر مار کر ٹوٹا ہوا
نوکدار حصہ پکڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا کہ حسان نے ڈر کر پیچھے کرسی کی اور جلدی سے اٹھ کر میز کی دوسری جانب کھڑا ہو گیا۔ رکو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں نے کہا رک جاؤ، آج میں تمہارا باسی دماغ نکال کر پھینک دوں گی۔ وہ میز کے گرد اس کے پیچھے آتی بولی۔ کیفے میں بیٹھے باقی سب ان کو لڑتا دیکھا لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ تبھی احمد وہاں آیا۔ احمد، یہ موٹی عورت مجھے مارنے والی، کچھ سمجھاؤ اسے۔ حسان اس کی طرف آتے بولا، تم 2 نمبر انسان کدھر ہے میری 1 نمبر دوست؟ دوست ہے تمہاری ہے، پوچھ مجھ سے رہی ہو؟ احمد سنجیدگی سے بولا اور آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا۔ ہاں تو اس جلے کبوتر نے کہا ہے تمہارے ساتھ، جبکہ حسان تو اپنے لیے چھلا کبوتر سوچ کر ہی جرجری لی اور اس کو گرا۔ ایک کالی بندری، اس نے بھی حساب چکتا کیا۔ تم ڈائناسور، بعد میں نپٹوں گی تم سے اور تم سے بھی فلاپ فلموں کے ناکام ہیرو۔ وہ احمد کو اور حسان دونوں کو کانچ کی ٹوٹی آدھی بوتل دکھاتی وہیں ٹیبل پر پٹخ کر باہر کی جانا بڑی۔ نہ جانے منحوس مارے نے میری AZ کو اب کیا کہا ہوگا۔ اسے اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اوپر سے وہ افریقن باشندہ۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی حسان کسان۔ زرش خود سے بڑبڑاتی تیز چلنے لگی۔ زرش سے جنگ کے بعد حسان اب مسلسل مہم کو کال کر رہا تھا، جو سے ناراض تھی۔ کل رات حسان اور مہم کے گھر جاتے ہوئے راستے میں لڑائی ہو گئی تھی اور حسان نے بیچ راستے اسے اتار دیا تھا اور اب اس سے سخت ناراض تھی۔ ہیلو چڑیلو کی دادی، تم ہو جنو کے ہیڈ، بدتمیز، اب کیوں کال کر رہے ہو؟ رات گاڑی سے اتارتے وقت تو شرم نہیں آئی؟ میں بھائی کو بتاؤں گی تاکہ گریڈ کر کے تمہارا قیمہ بنا کر جنگلی جانوروں کو کھلا دے۔ او مہم، میڈم بریک لگاؤ، بھائی کو مت بتانا، نہیں تو اگلی بار جنگل میں کسی درخت سے لٹکا آؤں گا، پھر جھولنا بھوتنیوں کے ساتھ، اور وہ بھوتنیاں اللہ کرے تمہیں اپنی دنیا میں لے جائیں اور ملازم بنا کر کے۔ مہم نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اچھا سنو، دیکھ رہی ہو احمد، میرے نام کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ اچھا ہوا زرش نے تمہاری عزت افزائی کی۔ اسپیکر سے مہم کی آواز گونجی، خاموش ہو جاؤ دونوں، اور سب ریڈی ہے نا؟ احمد نے ان کو خاموش کروایا۔ ہاں ہم تیار ہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر آج رات 7 بجے تک دونوں وہاں موجود ہو۔ اوکے، دونوں نے ایک ہی جواب دیا، جبکہ احمد اپنے بڈی کو کیفے بلا چکا تھا اور اسے بڈی کی ہیلپ چاہیے تھی۔ اے ٹیڈی بکری سنو، حسان نے مہم کے قد پر چوٹ کی۔ مرو تم کہیں ڈب کا، مہم نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا اور حسان کندھے اچکاتا برگر سے انصاف کرنے لگا، جبکہ احمد سگریٹ پیتا ٹیبل پر انگلیاں بجاتا بڈی کا انتظار کر رہا تھا۔ برہان اپنے آفس میں بیٹھا ایمان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بھی دستک ہوئی اور ایمان اجازت لے کر اندر آئے۔ جی سر، اس کو دیکھتا پا کر ایمان نظریں جھکائے بولی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹھیے۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کرسی کے پاس کھڑی ہوتی بولی، کیا ہوا، آپ کام کیوں رہی ہیں؟ وہ سر کچھ نہیں، ایک پل کو خیال آیا کہ بتا دے آپ کا بھائی کیا کرتا پھر رہا ہے، پھر اپنی شامت جو سوچ کر لب بین کی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بھاگ کر آئی ہیں، جبکہ یہ سچ تھا۔ ایمان تیزی سے چلتی برہان کے آفس آئی تھی کہ مبادہ احمد کہیں پھر سے نہ آ جائے۔ جی صاحب، وہ لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے تیز آئی۔ مس ایمان، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ برہان گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ اتنا بڑا بزنس ٹائکون ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ میرا مطلب کہ آپ کہیں انگیجڈ ہیں؟ برہان نے پوچھ کر لمبا سانس خارج کیا، جبکہ اس کے پوچھنے والے ایمان کو اپنا نکاح یاد آیا اور وہ انگیجڈ پوچھ رہا تھا۔ اس وقت ایمان کو شدید غصہ آیا تھا احمد پر۔ وہ سب اس کے بھائی کو بتا دینا چاہتی تھی، پر اس کی وارننگ آڑے آ جاتی۔ نہیں سر، اس کا نہیں کہنا تھا، اور برہان پر سے جیسے بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ ایمان کی نظروں میں حیرانی دیکھا وہ مزید پوچھنا ترک کر گیا تھا کہ یہی اس کے لکھا بھی تھا، وہ ابھی تک کسی رشتے سے منسلک نہ تھی، جبکہ اندر ہی اندر سہمی کھڑی تھی کہیں سر کو معلوم تو نہیں پڑ گیا۔ کیا ہوا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ سر میں جاؤں، لیکچر گزر رہا۔
وہ جلدی سے نکلنا چاہتی تھی کہ سار نے اور سوال پوچھے۔ جی اب آپ جا سکتی ہیں۔ بہت جلدی آپ کے لیے سرپرائز ہوگا۔ ایمان بنا برہان کے بار بار غور کے آفس سے نکلی۔ وہ باہر آ کر سکون کا سانس لیا، پھر برہان کو باہر آتا دیکھ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس میں چلے گئی۔ وہ اپنی ہی دھن میں دونوں کو کوستی جا رہی تھی جب زور سے کسی سے ٹکراتی سیدھا زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، سب کے مقابل اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ ہوئی اماں، یہ اندھے ہو کیا میرا پیر توڑ دیا، بس موقع چاہیے لڑکی سے ٹکرانے کا۔ جاہل، اب سوری بھی بول لو، اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ گونگے بھی ہو۔ زرش جوتے سمیت پاؤں دائیں بائیں ہلاتے بولی۔ جب اپنے سامنے ویسے ہی دیوار بنے کھڑے پر نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے بولنے پر پچھتاوا ہوا، کیونکہ برہان دوران سیدھا سنجیدہ نظریوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مس زرش، برہان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اٹھنے میں مدد دی۔ زرش نے ہچکچاتے ہاتھ تھما، اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ جونی کی باقی لڑکیاں برہان کو دکھا ہے بڑھی تھی کہ کاش زرش کی جگہ وہ ہوتی اور انہیں بھی ایسے ہی کھڑا کرتا۔ سوری سر، زرش شرمندہ سے بولی، کلاس میں تو آپ کی آواز نہیں نکلتی، جہاں آپ مقابل کو ماننے پہ تول جاتی ہیں۔ آئندہ دیکھ کر تھوڑا ایسا چلایا کرے، نہیں تو پوری یونیورسٹی سے معافی مانگتی پھریں گی۔ برہان مسکراہٹ دباتا کہتا چلا گیا۔ پیچھے زرش منہ کھولے کھڑی تھی کہ یہ سر ہی تھے، غلطی تو اس کی بھی تھی۔ وہ احمد کو ٹیکسٹ کرتا چلتا جا رہا تھا، نظریں فون پر مرکوز ہونے کی وجہ سے۔ تصادم ہو گیا۔ آؤ شیر دل بیٹھو۔ دیکھ باز، تو جو اپنے سے گیم کھیل رہا ہے اپنے اچھی طرح سے واقف ہے۔ تجھے کیا لگا تھا شیر کی آنکھیں خراب ہیں؟ دیکھ چکا تھا میں تیری گاڑی۔ اس کی بات سن کر باز حیران ہنستا چلا گیا۔ ماننا پڑے گا شیر، چاروں طرف نظریں ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ڈیل کرتے ہیں۔